اسٹوڈنٹس، آج کا جو لیکچر ہے وہ میں آپ کو اردو میں دینا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے طلبہ ہیں اور طالبات ایسی ہیں جن کو کہ اوبویسلی انگلش کی پروننسیشن میں جو ہے کافی مشکلات جو ہے وہ درپیش ہیں، اور ان مشکلات کے پیش نظر ان کو جو ہے ساؤنڈس کے اوپر فوکس کرنے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی آج کے اس لیکچر میں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں اردو میں کہ انگلش کے جو ڈفرینٹ لیٹرز ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ان کی ساؤنڈس جو ہیں وہ کیا آتی ہیں، اور ان کو کن کن لیٹرز کے ساتھ جو ہے ہم پروناؤنس کر سکتے ہیں، جس میں ان کی صرف وہی ساؤنڈ جو ہے وہ نکلے۔ جب کبھی بھی ہم ان لیٹرز کو پڑھیں تو ہمیں ایک ہی ساؤنڈ جو ہے وہ سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، جس سے ہمیں ان الفاظ کو، خاص طور پہ جب ہم ووکیبلری کو انکریز کرنے جا رہے ہوں تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں یہ چیز ہمارے نالج میں آتی ہے اور آئے گی بھی کہ ہم نے اس ورڈ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اس کی وہ مطلوبہ جو ساؤنڈ ہے وہ ہمارے سامنے جنریٹ ہو کر جو ہے وہ آ جائے، اور ہمیں اس کی پروننسیشن میں یا اس کے تلفظ کو ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو۔ تو آئیے آج کے جو ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ لفظ جو ورڈ جو لیٹر ہے، اے لیٹر جو ہے جس کو ہم حرف اے کہتے ہیں اردو میں، اس کو ہم انگلش کے اندر کس ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ بہت مرکوز ہونی چاہیے۔ ہر بچہ جو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی انگلش کو امپروو کرے، مگر اس کو کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر نہیں آتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنی انگلش کو جو ہے وہ امپروو کر سکے۔ تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ میں آپ کو اردو اور انگلش دونوں لینگویجز کے اندر جو الفاظ کے تلفظ کی جو پراپر ادائیگی ہے اس کے بارے میں پراپرلی جو ہے وہ گائیڈ جو ہے وہ کر سکوں۔ تھوڑے سے اردو میں جب اوبویسلی انگلش میں لیکچر دیا جاتا ہے تو بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ الفاظ کے جو بیان ہے اس کو ادا کرنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ جس کی اوبویسلی رہنمائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے، یہ مشکلات جو ہے ان کو حل کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان جو ہے کبھی بھی کسی کام میں مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ آگے سیکھتا چلا جاتا ہے اس کو مختلف کام کو کرنے کا تجربہ جو ہے وہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں بھی چونکہ آپ ہی کے ساتھ جو ہے ایک انسان ہوں، ظاہری بات ہے بینگ اے ٹیچر جو ہے وہ میری ایک مورل ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی وہ پریشانیوں کو، جو ان کی مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کروں، اور تاکہ ان کو الفاظ کی ادائیگی کے اندر جو ہے کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ اے ہے اس کی جو ساؤنڈ، اے ہی ساؤنڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیے کہ یہ ورڈ ہے اے، ایک دفعہ توجہ سے سنیے۔ اس میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو تعریف، جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ یہ لفظ اے جو ہے، اے یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیے جو پوزیشن آتی ہے، جب کبھی بھی آپ خود سے ان الفاظ کو بولنے کی کوشش کریں تو آپ کو جو ہے پتہ چلے گا ان الفاظ کی ادائیگی کے دوران کہ آپ کی جو ماؤتھ مشین، جس کو کہ ہم منہ کہتے ہیں، یہ اس کے اندر زبان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہونٹ ہے، آپ کے جو دانت ہیں، یہ کس کس پوزیشن میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ ہم نارملی ادائیگی تو کر دیتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں، اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہم ادا کس طریقے سے جو کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کے اندر جو ہے کیا طریقہ کار فرما ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن جو ہے وہ آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے کہ لپس اسپریڈ ان اے ریلیکسڈ پوزیشن، کہ جب آپ کے جو ہونٹ ہوتے ہیں اس
لفظ کی ادائیگی میں، اس ساؤنڈ کی ادائیگی میں وہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، ان پہ کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز، ٹنگ مووز اپ ٹو ہائی پوزیشن، کہ جیسے ہی آپ اے بولتے ہیں تو آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے بالائی جو تالو ہے اس کی طرف اٹھتی ہے. گو کہ یہ اس کو ٹچ نہیں کرتی ہے، لیکن اس کا رجحان جو ہے وہ اوپر کی جانب ہوتا ہے، جس کے وجہ سے ہم یہ اے جو ورڈ ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اے ساؤنڈ ہے یا اے ساؤنڈ ہے یہ کن کن لیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. سب سے پہلے اس کو ذرا توجہ سے سنیں کہ آپ کو یہ دیکھیں تصویر کے اندر آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جی ماؤتھ پوزیشن کیا ہے اور آپ کی جو ٹنگ پوزیشن ہے وہ کیا ہے. اور جب آپ یہ لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساؤنڈ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی زبان کی جو پوزیشن ہے وہ کہاں سے کس پوزیشنز کو چھوڑ کے کس طرف مائل ہوتی ہے. اس کو ذرا خود پروناؤنس کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زبان کی پوزیشن جو ہے وہ کیا آ رہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے لیٹرز ہیں جن کی مدد سے اے ساؤنڈ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کے پاس کم و بیش 6 سے 7 ایسے ڈفرینٹ لیٹرز ہیں جن کی مدد سے ہم ایک کامن ساؤنڈ جو ہے وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں، جس کو کہ ہم عام طور پر اے ساؤنڈ جو ہے وہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی یہ اے ساؤنڈ کیسے آتی ہے. سب سے پہلے دیکھیے کہ ورڈ ہے لیٹ، اے ل اے ٹ، لیٹ. توجہ سے سنیے گا. دوسرا ہے پلین، پلین. تیسرا ہے فیس، فیس. چوتھا ہے سیف، سیف. اس کے بعد آتا ہے پیپر، پیپر. اگلا لفظ ہے گیٹ، گیٹ. اس کے بعد نیچے آپ دیکھیے کہ مختلف جو ہیں آپ کو ورڈز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو اسکرین پہ اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ خود سے ان کی پریکٹس جو ہے وہ کریں اور ان کو جو ہے بیان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے. اس کے بعد جو ہر لفظ کے نیچے جو ٹرانسکرپشن دی ہوئی ہے، جو ایکچول لیٹرز دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وائٹ بورڈ کے اوپر پراپرلی جو ہے وہ لیکچر دے کر بتاؤں گا کہ یہ جو ورڈ ہے اس لینگویج کو ہم ان شارٹ آئی پی اے لیٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں، اور آئی پی اے یہ چارٹ جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ آئی پی اے چارٹ جو ہے کہ کس طریقے سے کہاں پر اور کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو میں آنے والے لیکچر کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو جو تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈفرینٹ لیٹرز کی، ڈفرینٹ ورڈز کی، ان کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنے کے بعد اپنی ایک وائس کو جو ریکارڈ کر کے آپ اسے مجھے بھیج سکتے ہیں، تاکہ اس میں جو کوئی بھی کمی بیشی جو وہ رہ گئی ہو، اس کی ایکیوریسی کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی رہ گئی ہو تو اس کی پراپر طریقے سے اصلاح کی جا سکے. جب تک کہ یہ چیزیں پریکٹس کے اندر نہیں آئیں گی، ultimately you will find some problem. So to make good and very good in English, you will have to make some practice about the pronunciation of the letters and as well as the sounds, and you will have to make the focus
on the every each sound that should be produced properly. Inshallah, I do hope that today's lecture آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کو جو ہے اس حوالے سے اگر کوئی بھی سوال پوچھا ہو یا آپ اپنی رائے جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کی رائے کو جو خوش آمدید کہا جائے گا. Your reviews will be obviously welcome, and inshallah ta'ala I will tell you about more and more in our coming lectures as well. Till then, Allah Hafiz.